اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں۔ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں بیوی ان غلطیوں میں دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آئے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون سے ہیں، اس بارے میں اب مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت۔ زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت بھی برقرار رہتی ہے، جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، خلا۔ میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایلا، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا، لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ کے اندر حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4، لعان۔ شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 5،
شوہر کا غائب ہونا۔ اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 7، ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ طلاق، خلع، لعان، ایلا وغیرہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، نکاح برقرار رہتے ہوئے بیوی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت وقتی حرام ہونا، جیسے احرام کی حالت میں یعنی حج کے احرام میں طواف زیارت سے قبل اور عمرے کے احرام میں عمرے کی تکمیل تک ظہار کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کرنے سے قبل وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، دوسری صورت ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کی ہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کے ساتھ زنا کر لے یا حرمت مساحرت کا باعث بننے والا کوئی عمل کر بیٹھے۔ نمبر 3، ایک اور صورت ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کی یہ ہے، اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کے باپ یا بیٹے سے کوئی رشتہ قائم کر لے یا حرمت مساحرت کا باعث بننے والا کوئی عمل کر بیٹھے تو وہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔